بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم وقال اللہ تبارک وتعالی ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم پر کرم فرمایا کہ رمضان جیسی بابرکت دولت عطا فرمائی، اور اس دولت کے 2 روزے آج مکمل ہو گئے اور تیسرے روزے میں اب ہم داخل ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے، ورنہ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا اور سنا ہوگا کہ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے، اس سال وہ اس نعمت سے محروم ہو گئے۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیاوی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سکھایا ہے، اور اسی طریقے کا نام اسلام اور ایمان ہے۔ کوئی انسان اس طریقے کو فالو کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ انسان مسلمان کہلاتا ہے۔ جہاں تک مسئلہ ہے اسلام کے طریقوں کا، تو اس کے بہت سارے اصول اور ضوابط ہیں، مگر اس میں سب سے بنیادی جو اصول ہیں وہ 5 ہے۔ ان میں پہلا اصول اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا اور آخری رسول ماننا ہے۔ اسی طرح دوسرا اصول نماز ہے، تیسرا روزہ، پھر زکوٰۃ اور حج ہے۔ ان تمام اصولوں میں سے، بنیادی اصولوں میں سے اہم ترین اصول رمضان کے روزے ہیں۔ سن 2 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزہ فرض کیا گیا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 9 رمضان پائے، اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو اور پوری امت مسلمہ کو بذریعہ قرآن یہ حکم دیا گیا کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، سن لو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ پھر تھوڑا سا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، رمضان کے بھوک کی شدت برداشت ہو اس لیے، پیاس مسلمان جھیل سکے اس لیے، مزید آگے فرمایا کہ یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہوا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر بھی فرض ہوئے ہیں اور پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لہذا یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو صرف تم کو دیا گیا اور پچھلی امتوں کو نہیں دیا گیا تھا۔ اچھا، اگر کوئی انسان روزے رکھتا ہے تو اسے بدلے میں کیا ملے گا، اسے تحفے میں کیا ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ محترم بزرگوں، پہلے سمجھنا یہ ہوگا کہ تقوی کہتے کسے ہیں، متقی آدمی کون ہوتا ہے؟ متقی وہ نہیں ہوتا جو کبھی بھی گناہ نہ کرتا ہو، وہ تو معصوم ہوتا ہے۔ معصوم کی ذات تو انبیاء علیہم السلام کی ہوا کرتی ہے۔ مومن متقی ہوا کرتا ہے۔ متقی وہ ہے کہ اس سے اگر گناہ ہو جائے تو وہ اسے ناپسند کرتا ہے، اور اگر اس سے نیکی ہو، بھلائی ہو، اچھے اعمال ہو تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، انہی دولتوں میں سے، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، وہ نعمت رمضان المبارک کی نعمت ہے۔ رمضان المبارک
جہاں دن میں بھوکے رہنے کا نام ہے، دن میں کھانا پینا اور نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینے کا نام ہے، وہیں پر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اٹھ کر سجدے کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کا، سال بھر میں جو کوتاہیاں ہوئی ہے ان کوتاہیوں سے اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا کر لینے کا موقع ہے۔ اگر کوئی انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے راتوں میں اٹھ کر گڑ گڑاتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، اپنے قصور کی معافی نہیں مانگتا ہے، تو وہ رمضان کا کما حقہ حق ادا کرنے والا نہیں ہے، وہ رمضان کے فضائل کو پورے طور پر حاصل کرنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں دن میں بھوکے رہنے کا حکم دیا ہے، رات میں اسے تراویح کا حکم دیا ہے، اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کا حکم عطا فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ رات میں اگر سو جاتا ہے، جب 1/3 رات گزر جاتی ہے تو اس کے بعد اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگے۔ 2 رکعت پڑھ سکتا ہے 2 پڑھے، 4 پڑھ سکتا ہے 4 پڑھے، 6 پڑھ سکتا ہے 6 پڑھے، 8 پڑھ سکتا ہے 8 پڑھے، جتنی بھی توفیق اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے، اس میں جتنی ہمت، قوت اور استطاعت ہو، وہ تمام تر رکعتیں پڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا سکتا ہے۔ محترم بزرگوں، ہم اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، روزی رزق تلاش کرنے کے لیے اور دنیاوی خوشحالی تلاش کرنے کے لیے دنیا بھر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ کس کے در پر ہم نہیں پہنچتے اور کن کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے۔ پیسوں کی ضرورت ہے، کسی امیر کے دروازے پر ہے، کسی جائیداد کی ضرورت ہے، کسی وکیل کے دروازے پر ہے، کسی حاکم کے دروازے پر ہے، اگر مرتبہ چاہیے تو کسی بڑے مرتبے والے کے دروازے پر ہے۔ ہم الغرض سارے کے سارے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں کوئی امید نہیں ہے، مگر ایک ٹوٹی پھوٹی امیدیں لے کر کے وہاں پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس کی ذلتیں جھیلتے ہیں، اس کو برداشت کرتے ہیں، اس کی تمام تر کڑوی کسیلی سننے کو تیار ہے، اس کے بعد بھی وہ نعمت میسر ہوئی تو ہوئی، ورنہ اپنی عزت کو برباد کرنے کے ساتھ ساتھ نہ دنیا میں کوئی چیز حاصل ہوتی ہے نہ آخرت میں کوئی چیز حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی جب رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے، آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کو عطا کروں۔ تم میں سے ہے کوئی جسے روزی چاہیے، رزق کا تلاش کرنے والا ہے، تو آؤ میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، میں اسے عطا کروں گا۔ اولاد چاہیے تمہیں، آؤ میرا دروازہ کھٹکھٹاؤ، میرا در کھلا ہے، آج میں آسمان پر اتر کر آیا ہوں، تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں، مانگو تو صحیح۔ اولاد کی فرما برداری چاہیے، فرما بردار بیوی چاہیے، دنیا چاہیے، آخرت چاہیے، گناہ ہو گیا معافی چاہیے، مغفرت چاہیے، جو چاہیے تم آؤ، میں آسمان دنیا پر اترا ہوا ہوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کا سوال پورا کر دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کو مغفرت عطا کروں۔ اور یہ 1-2 مرتبہ اعلان نہیں ہوتا، 1/3 رات گزرنے کے بعد سے اعلان شروع ہوتا ہے، تو اعلان مسلسل ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت یعنی صبح صادق ہو جاتی ہے اور یہ اعلان بند ہو جاتا ہے۔ اور یہ اعلان 1-2 روز نہیں ہوتا، ہر روز کیا جاتا ہے اور بار بار کیا جاتا ہے۔ غفلت ہماری ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا کے ان تمام دروازوں پر لگا دیا جہاں سے ہمیں ملنے کی امید نہیں ہے، اور ہم نے صرف اس دروازے کو نہیں کھٹکھٹایا جہاں سے ملنے کی قوی ترین امید ہے۔ محترم بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ محبوب روزہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے پیاری نماز اگر اللہ کے نزدیک ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم بقیام اللیل، تم پر
راتوں میں نماز پڑھنا ضروری ہے، ضروری کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم پر فرض ہے، نہیں، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن و حدیث میں فرض کی بھی نہیں گئی ہے، مگر یہ نماز تمہارے لیے ضروری ہے، یعنی اہم ہے۔ اگر تم اسے پڑھو گے تو بہت بڑا فائدہ اٹھاؤ گے، اگر چھوڑ دو گے تو بڑا نقصان ہوگا۔ خود نبی فرماتے ہیں ایاکم بقیام اللیل، تمہارے لیے راتوں میں اٹھنا اور اٹھ کر نمازیں پڑھنا ضروری ہے۔ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، اس لیے کہ وہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی ضروری تھی، وہ بھی پڑھا کرتے تھے، ان کی بھی عادت تھی، ان کا بھی وطیرہ تھا، اگلوں نے بھی اختیار کیا اور پچھلوں نے بھی اختیار کیا، اور کیسا اختیار کیا کہ احیاء علوم الدین میں لکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوتے تھے، قرآن کریم کی کسی آیت پر پہنچتے تو اسے پڑھتے رہتے، دہراتے رہتے، خشیت کا یہ عالم آپ پر طاری ہوتا کہ آپ غش کھا جاتے تھے، اور ایسی حالت طاری ہوتی تھی آپ پر کہ آپ بیمار ہو جاتے، یہاں تک کہ لوگ مسلسل آپ کی عیادت کے لیے کئی دنوں تک آتے رہتے تھے۔ یہ خشیت کا عالم تھا حضرت عمر فاروق کا، اور خود اکیلے نہیں جاگتے تھے، جب ایک تہائی رات گزر جاتی تو گھر والوں کو اٹھاتے اور انہیں بھی کہا جاتا تھا کہ تم بھی اٹھو اور نماز پڑھو، اور انہیں نماز کی تلقین کی جاتی تھی۔ یہ تو صحابی تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعد کے دور میں چلیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ابو بکر بن حزم رحمت اللہ علیہ، اتنے بڑے محدث ہیں کہ پائے کے محدثین میں ان کا نام آتا ہے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں تحریر فرماتے ہیں کہ ان کی بیوی کہتی ہے انہو مضطجع علی فراشہ باللیل منذ 40 سنہ، یعنی ان کی بیوی کہتی ہے میں نے 40 سال تک انہیں اپنے بستر پر رات کے وقت سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، کیسے بزرگ گزرے تھے، کیسے اسلاف گزرے تھے کہ جن کی 40 سالوں تک نہ صرف تہجد فوت ہوئی بلکہ پوری راتیں اللہ کی عبادتوں میں گزار دی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دن بھر درس دیتے تھے، پڑھاتے تھے، لوگوں کو حدیثیں سکھاتے تھے، فقہ سکھاتے تھے، مگر جس وقت رات ہوتی تھی تو پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نمازوں میں گزار دیتے تھے۔ اب اسلاف کو چھوڑ کر ہم اپنی طرف آتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم کتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، راتوں میں اٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی مرتبہ مانگتے ہیں۔ ذرا اپنے باب میں غور کر کے دیکھو۔ محترم بزرگوں، رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی اگر اللہ کے سامنے اٹھنے کی اور سجدہ کرنے کی، تہجد کی توفیق نہیں ہوتی تو اس سے بڑی محرومی کی بات نہیں ہو سکتی۔ مگر ہمارا المیہ یہ ہے، اور آج یہ المیہ سب کا ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے کہ رات میں جب تراویح سے فارغ ہوتے ہیں تو تراویح سے فارغ ہونے کے بعد بکواسات کی مجلسیں قائم کی جاتی ہے، کھیل کود کے میدان گرمائے جاتے ہیں، اور اس طرح سے نہ جانے کیا کیا لغویات کی جاتی ہے، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ رمضان کا دن بھر روزے میں گزرا تھا، اس لیے کچھ تفریح کے لیے، کچھ ذہن کو فریش کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر لی جاتی ہے۔ کیا ہم سال بھر میں ایک مہینے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنا پورا دن اور پوری رات وقف نہیں کر سکتے؟ بہت آسان طریقہ ہے، اتنے بڑے مجاہدے اگر ہم سے نہیں ہوتے نہ کریں، اتنے بڑے مجاہدوں کی استطاعت نہیں ہے تو اس کی ہمت نہ کرے، مگر ہم سے جو بن سکتا ہے، ہمیں جتنی توفیق ہوتی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ رمضان میں روزے سب رکھتے ہیں، سحر کھانے کے لیے ہر کوئی اٹھتا ہے، تو اسی سحر کے وقت تھوڑا سا جلدی اٹھ جایا کرے، مگر یہ اٹھنا اس وقت ممکن ہے جبکہ رات میں تراویح سے فارغ ہو کر کے انسان سونے کا نظم کرے، سونے کی تیاری میں مصروف ہو جائے اور فوراً سو جائے تاکہ صبح جلدی اٹھ سکے۔ مگر یہ جو المیہ ہے، رات میں بیدار رہنا، راتوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، یہی المیہ صبح اٹھنے سے مانے ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم
قبل العشاء والحدیث بعدها۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ سو جانے کو ترجیح دیتے تھے، آرام فرما لیتے تھے تاکہ صبح جلدی اٹھ سکے۔ یہ نبی کا وطیرہ ہے۔ اور دوسری طرف ہم ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو راتوں میں مصروف رکھنے کے نئے نئے طریقے تلاش کر لیے۔ اگر ہم راتوں میں جلدی سو جائیں، اپنی نیند کسی درجے میں پوری کر لے اور سحر کا وقت ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے بیدار ہو جائے، اپنے آپ کو اٹھا لے، جتنی توفیق ہو جائے، 2 رکعت کی توفیق ہو جائے، 4 رکعت کی توفیق ہو، 6 کی ہو، 8 کی ہو، جتنی توفیق ہو جائے اتنی نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگے۔ یہ دعا قبول ہو کر رہے گی، اس لیے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا، روزی چاہیے روزی ملے گی، دنیاوی کوئی مسئلہ حل کرنا ہے وہ حل ہو جائے گا، گناہ ہو گئے استغفار کرنا ہے، معافی مانگنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جو کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرے گا میں اسے مغفرت بھی عطا کروں گا۔ تو بڑا مقدس موقع ہے، بڑا گولڈن چانس ہے ہمارے پاس کہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اس کے ذریعے ہم اپنی دنیا بھی سنواریں، آخرت بھی سنواریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو راتوں میں اٹھنے کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے تہجد پڑھنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی اور رمضان المبارک کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔